السلام علیکم ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جو ایمان، صبر اور قربانی کی روشن مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح بچپن ہی سے اپنے رب کو پہچانا اور بت پرست قوم کے سامنے توحید کا پرچم بلند کیا۔ ہم یہ بھی جانیں گے کہ آگ کے بڑے اولہ میں ڈالے جانے کے باوجود اللہ نے اپنے خلیل کو کس طرح محفوظ رکھا۔ پھر ہم آپ کو سنائیں گے کہ وہ عظیم واقعہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ اور ننھے بیٹے اسماعیل کو مکہ کی سنسان وادی میں اللہ کے حکم پر چھوڑا، اور کیسے حضرت ہاجرہ کی جدوجہد کے نتیجے میں زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ اور اس کے بعد ہم آپ کو وہ سب سے عظیم امتحان بھی سنائیں گے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ سب اور بہت کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا، تو ناظرین ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہے گا، کیونکہ یہ ایمان افروز واقعات آپ کے دل کو چھو لیں گے اور یقیناً آپ کے ایمان کو تازہ کر دیں گے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتے ہی انسان کے ذہن میں اللہ کی عبادت، صبر، قربانی، امتحان اور عظمت کی ایک ایسی تصویر ابھرتی ہے جس کی مثال دنیا میں مشکل ہی سے ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، یعنی دوست، اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کا گواہ ہے کہ جو انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے نہ صرف ان کی اپنی حقیقت کو واضح کیا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ایمان اور قربانی کا روشن راستہ کھول دیا۔ انہی کے ساتھ ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں اس سلسلے کی ایک بڑی کڑی ہے جنہیں اللہ نے عظیم قربانی کے لیے چنا، اور ان کے صبر برداشت کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایک ایسے وقت میں ہوئی جب دنیا میں بت پرستی عام تھی، لیکن لوگ لکڑی اور پتھر کے بت بناتے اور انہیں اپنا معبود مان کر ان کے سامنے جھکتے۔ ان کے والد آزر بھی ایک بت تراشنے والے تھے۔ وہ اپنے ہاتھ سے لکڑی اور پتھر کے بت بناتے اور پھر لوگوں کو بیچتے، مگر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بچپن ہی سے روشنی ڈال دی تھی۔ وہ دیکھتے تھے کہ یہ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، اور نہ کسی کو نقصان یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو پھر انسان انہیں کیوں معبود مانے؟ یہ سوال ان کے دل میں بار بار اٹھتا اور انہیں سکون نہ لینے دیتا۔ بچپن ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فطرت کی طرف متوجہ تھے۔ ایک دن انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور سوچا کہ شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جب ستارہ غائب ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ رب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرا رب کبھی غائب نہیں ہوتا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، وہ بڑا اور روشن لگا، مگر جب چاند بھی ڈوب گیا تو انہوں نے کہا یہ بھی میرا رب نہیں۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا جو سب سے بڑا اور روشن تھا، مگر جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے اعلان کیا کہ میرا رب یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا رب تو وہ ہے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، جو ہمیشہ قائم رہتا ہے، جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ یہی فطرت کی تلاش اور غور و فکر انہیں توحید تک لے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو اپنا رب مان لیا اور اس کی عبادت کرنے لگے، لیکن ان کی قوم ابھی بھی اندھی تقلید میں تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں
جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں اور نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ان کے والد نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ڈانٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی سمجھایا مگر وہ لوگ نہیں مانے۔ وہ اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک دن موقع ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی وحدانیت کو واضح کرنے کے لیے ایک علمی قدم اٹھایا۔ ان کی قوم ایک بڑے میلے پر گئی تھی۔ وہ سب بت خانے کو چھوڑ کر باہر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر گئے اور ایک بڑے کلہاڑے سے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کندھے پر لٹکا دیا۔ جب قوم واپس آئی اور دیکھا کہ ان کے معبود ٹوٹے پڑے ہیں تو بہت غصے ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان بتوں کی مخالفت کرتا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کام تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارہ بڑے بت کی طرف کرتے ہوئے کہا یہ سب اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتا ہے۔ قوم شرمندہ ہوئی مگر پھر بھی اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ انہوں نے ایک بڑی آگ جلائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے اس میں پھینک دیا، لیکن اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جل رہی تھی، شعلے بلند تھے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر بالکل محفوظ تھے۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے مگر ان کے دلوں پر پردہ پڑا تھا، ایمان نہ لائے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا۔ وہ اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور مختلف علاقوں میں اللہ کی عبادت کا پیغام پھیلانے لگے۔ بعد میں اللہ نے انہیں ایک اور بیوی حضرت ہاجرہ عطا فرمائی۔ ان کے باطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک بڑی دعا کے نتیجے میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اے میرے رب مجھے نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور امتحان میں ڈالا۔ انہیں حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور 9 مولود بچے اسماعیل کو مکہ کی وادی میں چھوڑ دیں، جو اس وقت بالکل سنسان اور بے آب و گیا تھی، نہ درخت، نہ پانی، نہ انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر عمل کیا۔ جب وہ جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے پوچھا آپ ہمیں اس سنسان جگہ پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ آخر انہوں نے پوچھا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے ہاں کہا تو حضرت ہاجرہ نے کہا اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ ایمان اور بھروسے کی انتہا تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے شیر خوار بچے کو لے کر اس وادی میں قیام کیا۔ جب بچہ پیاس سے تڑپنے لگا تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں۔ وہ 7 بار دوڑیں اور آخر کار اللہ کی رحمت سے زمین سے چشمہ پھوٹا۔ یہ چشمہ آج تک زمزم کے نام سے جاری ہے۔ یہ واقعہ قیامت تک کے لیے یادگار بن گیا
اور حج کے موقع پر صفا اور مروہ کی سعی اس واقعے کی یاد میں کی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے تو ایک اور عظیم امتحان آیا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ معمولی خواب نہیں تھا بلکہ اللہ کا حکم تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا اور کہا، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، ابا جان، جو حکم اللہ نے دیا ہے وہی کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ جواب ایک کمسن بیٹے کی زبانی تھا لیکن ایمان کے سمندر سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لے کر میدان کی طرف نکلے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو زمین پر لٹایا، آنکھوں پر پٹی باندھی تاکہ ہاتھ لرز نہ جائیں۔ جیسے ہی انہوں نے چھری چلائی، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ یہ امتحان کامیابی کے ساتھ مکمل ہوا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یہ واقعہ قربانی کی اصل روح ہے جو ہر سال عید الاضحیٰ پر مسلمان یاد کرتے ہیں۔ یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں بلکہ اپنے دل کو اللہ کے حکم کے آگے جھکا دینے کا نام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو کر نہایت صالح، صابر اور اللہ کے نبی بنے۔ وہ مکے کی سرزمین پر آباد ہوئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی۔ انہوں کی نسل سے بعد میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یوں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا کیا جب انہوں نے کہا تھا، اے رب، اس شہر میں ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کے دلوں کو پاک کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایمان، صبر اور قربانی سب سے اہم ہے۔ چاہے حالات کتنے بھی مشکل کیوں نہ ہوں، اگر انسان اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ کبھی اسے ضائع نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل علم نامہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔